ایک بات یہ بھی حقیقت ہے، عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے؟ اس تعلق سے 12 اقوال ہیں، اختلاف ہے سیرت نگاروں کا اور اسی طریقے سے تاریخ نگاروں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا کہ 1 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا 10 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور کسی نے کہا کہ 11 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے 17 لکھا، کسی نے 18 لکھا، کسی نے 22 لکھا، کسی نے 10 محرم کو بتایا اور کسی نے رمضان کے مہینے کو بتایا۔ اس معاملے میں 12 اقوال ہیں اور اختلاف ہے، اس بات پر خاصا اختلاف ہے۔ اور 2 بڑے دگج عالم علامہ شبلی رحمہ اللہ اور علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے اپنی ریسرچ کرتے ہوئے، اپنی ریسرچ کے بعد اور اپنی تحقیق کے دور سے گزرنے کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، یوم پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے، اور اسی کو بر صغیر کے اکثر علماء نے اختیار کیا ہے، حتیٰ کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھ کر کے پوری دنیا بھر میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے، اس میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ لہذا آپ بتاؤ تو صحیح کہ کب مناؤ گے؟ ربیع الاول کا 12 ہم نے طے کر دیا ہے، اس سے پہلے کچھ زمانہ پہلے، کچھ وقت پہلے اس کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 میں ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 کو ہوئی، اس میں اختلاف، خاصا اختلاف ہے، اور صحیح ترین قول 9 ربیع الاول کو ہے، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کسی بھی طریقہ کا اختلاف نہیں ہے۔ ادھر عید میلاد النبی منانے والے ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں میں ناچتے اور گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے چین ہیں، سامنے ایک کٹورا رکھا ہوا ہے، کٹورے میں پانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹورے میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے پانی کو لیتے ہیں اور اپنے بار بار اپنے چہرے کو پوچھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں۔ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی ہوگی اس موقع پر کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں ان للموت سکرات، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ اللہ اکبر، کیا تکلیف تھی، یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لمحہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خیبر میں جو میں نے زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کا اثر ابھی میں پا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ شہرگ کو وہ کاٹ نہیں۔ اللہ، کیا تکلیف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسی بے چینی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ 12 ربیع الاول کا موقع تھا میرے بھائیو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسے ہی ہوتی ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، سارے صحابہ غمگین نظر آتے ہیں، روتے بلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک طرف رو رہی ہیں، دوسری طرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں پر سب سے بڑی مصیبت اس وقت نظر آ جاتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اس دن سے زیادہ تابناک اور خوش منظر کوئی دن نہ تھا، اور جس دن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے غم و اندوہ والا اور اندھیرا دن کوئی نہیں تھا۔ کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کرام کے اوپر، کئی صحابہ کی حالت تھی کہ جہاں بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہ گئے، جہاں کھڑے تھے کھڑے ہی رہ گئے، پریشانی کی گھڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ اپنا ہوش کو بھی کھوتے رہے اور کہنے لگے کہ کچھ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، سن لے جو یہ کہے تو میری تلوار اس کی گردن میں اڑنے والی ہے، میں ایسے لوگوں کو قتل کر دوں گا جو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔
اور سامعین یہ 12 ربیع الاول کا وقت تھا. آج ہم شیطان نے کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن ہم خوشیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم مان بھی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی, تو ولادت سے بڑھ کر کے غم کا جو ہے وہ اثر زیادہ رہتا ہے کہ آدمی جس دن انتقال کرتا ہے یہ وزن ترین ہوتا ہے. پھر ہم کس سینس میں جی رہے ہیں. معزز سامعین, ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے جس چیز کو نہیں منایا, جس عید کو عید نہ جانا اور جس کی کوئی محفل نہیں سجائی, اور اس چیز کو ہم کیسے کر سکتے ہیں جس کو تابعین اور اتباع تابعین اور محدثین نے, ائمہ اربعہ نے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے کوئی چیز اس کو تصور نہیں کیا, نہ ہی ان کو اس میں کوئی چیز سمجھا, تو پھر ہم کیسے اس کو ایک عید کے طور پر ہم منا سکتے ہیں. اور اس میں ہر وہ خرافات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو, ہر وہ خرافات جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے میرے بھائیو کہ عید میلاد النبی کا جشن منائیں, بلکہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے منانا اسلام کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کو چھوڑیے, کسی اپنے بیٹا اور بیٹی کی بھی برتھ ڈے نہیں منا سکتے, نہیں منا سکتے, کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ کرسچن کا طریقہ ہے کہ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. اب غیروں کا طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہود و نصارہ کی مخالفت میں گزری, اگر ہم اسی سے دوستی کر لیں, انہی کے جو ہے اعمال کے حساب سے چلیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنتے ہوئے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, سنن وغیرہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا, ان کے اعمال, ان کے حرکات, ان کے نقل کرے گا, تو ایسی صورت میں وہ انہی میں سے ہوگا. قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے, اور اس طریقے سے تمام جو ہے اس مہینے کے بدعت و خرافات جو کیے جاتے ہیں عام طور پر مسلمان جو کرتے ہیں, ان تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی توفیق دے دے, اور ہم سب کو اس طرح کے بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین.